درگتہ محکمہ لائن سر سینئر وکیل بلوچستان بار کونسل سینئر رہنما ایڈوکیٹ راہب بلیدی صاحب حملہ داری کرنے گئے۔ السلام علیکم راہب بلیدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بلیدی صاحب، آپ لوگوں نے کس بنیاد پہ، کس گراؤنڈ پہ یہ ہڑتال کی کال دی ہے اور تمام عدالتی جو ہے کارروائی ہیں وہ سب معطل کر دیے گئے اور بائیکاٹ کے آپ لوگوں کی طرف جانب سے اعلان کیا گیا؟ آپ ذرا گراؤنڈز کے بارے میں بتائیں گے؟ جی، ہمارے 8 اکتوبر کو ہمارا بین الصوبائی وکلا نمائندگان کانفرنس ہوا تھا، جن میں جوڈیشل کمیشن کے سینئر ممبر اختر حسن کی سربراہی میں ہوا تھا، جن میں تمام صوبائی بار کونسلوں کے وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور ہائی کورٹ بار کے صدور شریک تھے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت جوڈیشری کے اندر جو اقربا پروری ہے، ججز بھرتی کے عمل میں جو اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر 4 بینچ ہیں، تربت سرکٹ بینچ ہے، ہائی کورٹ سبی کا سرکٹ بینچ ہے، لورلا یا خوزدار میں سرکٹ بینچ ہے، وہاں پہ ججز کو ریگولر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو وکلا پروٹیکشن کا مسئلہ تھا، پاکستان بار کونسل کے ساتھ ہمارے وکلا کے بہت سارے ایشوز تھے۔ تو ان تمام ایشوز کو ملا کے آج ہم نے چیف جسٹس پاکستان کو سب سے پہلے ہم نے ایک خط لکھی کہ بھی آپ پاکستان کے اندر جو جوڈیشری کا جو ساکھ ہے آئے روز گرتا جا رہا ہے، جج سرکاری کے سیاسی کیسوں میں زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں، نہ کہ عام لوگوں کی کیسوں پہ ان کا توجہ ہے۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر کیس پینڈنگ میں، صرف سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تقریباً جن کی کیسوں کی جو پینڈنسی ہے وہ 50,000 سے زائد ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ جیسے اداروں میں 5 ایسے جج ہیں جو ابھی تک خالی ہیں، ان کو صرف اس لیے وہاں پہ فل نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اپنے من پسند ججز کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ ایک اصول تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہمارا یہ اصول رہا ہے کہ جو سینئر جج ہیں، جو سینئر کو آپ سپریم کورٹ میں آپ لے کے جائیں۔ اس وقت ہمارے پاس 5 ہائی کورٹ ہیں جن کی چیف جسٹس جو کہ سب سے سینئر ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں، نہ کہ آپ 5ویں جج کو آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی 6ٹھے جج کو آپ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے آج پورے پاکستان کے وکلا نے جو کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں بلوچستان کے تمام وکیلوں کا، پاکستان بھر کے تمام وکیلوں کا، جنہوں نے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ہمارے اس فیصلے کی کال کو لبیک کہتے ہوئے پورے پاکستان میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اور ہم نے ممبران جوڈیشل کمیشن نے، ہم نے ممبران پارلیمانی کمیٹی کو بھی ہم نے یہ خط لکھا ہے کہ آپ بھی اپنے کردار ادا کریں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 175A میں جوڈیشل کمیشن کے اندر ججز کی تقریر کا جو طریقہ کار ہے، اس میں پارلیمانی کمیٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے، ممبران جوڈیشل کمیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے، نہ کہ وہاں پہ انہوں نے ایک 19ویں آئینی ترمیم کر کے انہوں نے ججز کی تعداد کو بڑھا دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر انصاف کا معاملہ ہے، اصول کا معاملہ ہے، اور اس وقت جوڈیشری کے اندر عام لوگوں کا ایک واحد ٹھیک ذریعہ وہی قیدی جوڈیشری ہے۔ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، جو آپ ہائی کورٹ سرکٹ بینچز سبی، تربت، خوزدار اور لورلے کی بات کریں، ان کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کن بنیادوں پر ان کی ریگولرائزیشن روکی گئی ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ تربت کا جو 18ویں ترمیم میں تربت سرکٹ بینچ کا قیام کیا گیا، وہاں پہ مہینے میں صرف 1 دن 2 دن کے لیے ججز جاتے ہیں، باقی وہاں پہ ججز ریگولر نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس طریقے سے آئین کے 73 کی کانسٹیٹیوشن میں سبی سرکٹ بینچ کا ذکر ہے، لیکن سبی میں بھی بینچ وہاں پہ ریگولر نہیں بیٹھا جاتا ہے۔ خوزدار ایون لورلائی کے اندر آج تک جج تو انہوں نے لیے ہیں، اس کے جی نام پہ بھرتی کی ہے، لیکن وہاں پہ آج تک انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی ہے، کوئی ججز کو نہیں بٹھایا جا رہا ہے، کوئی رجسٹری قائم نہیں کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام بینچ میں جج ریگولر بیٹھے تاکہ لوگوں کو ان کے دہلیز پر وہاں پہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جی بلیدی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کو ریگولرائز نہیں کیا جاتا ہے تو انصاف کا عمل بھی سست ہو جائے گا یا لوڈ سارا کوئٹہ پر آ جائے گا؟ یقیناً وہاں کے لوگ ابھی گوادر کا تربت کے درمیان جو کوئٹہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، لوگ جو ہے 1200-1400 کلومیٹر سفر کر کے یہاں پہ آئیں گے، عام میٹر میں لے کے آئیں گے، تو یہ بہت مشکلات ہے، اور اس لیے وہاں کے پارلیمانی پارٹیز نے اس وقت ایک بہت بڑا 18ویں ترمیم میں جنہوں نے ایک کوشش کی تھی، تربت سرکٹ بینچ وہاں پہ لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد خوزدار میں، لورلائی میں سرکٹ بینچ قائم ہوئی۔ سرکٹ بینچ قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بینچز کو ریگولر کیا جائے۔ اس آپ سندھ میں جا کر لے لیں، سندھ میں اس وقت لاڑکانہ اور سکھر کے درمیان تقریباً 40-45 کلومیٹر کا فیصلہ ہے، لیکن وہاں پہ لاڑکانہ کے اندر بھی ججز ریگولر بیٹھتے ہیں، سکھر کے اندر بھی جج ریگولر بیٹھتے ہیں، اس طرح ملتان بینچ میں جج ریگولر ہیں، باورپور کے اندر جج ریگولر ہیں، مینگورہ کے اندر جج ریگولر بیٹھتے ہیں، سوات کے اندر جج ریگولر بیٹھتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر۔ صرف بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ سرکٹ بینچ میں جج بھرتی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
बुलेदी साहब, अगर हम दूसरे सूबे देखें तो वहाँ पे 30 से 40 जो है सर्किट हाई कोर्ट्स को रेगुलराइज किया गया है, लेकिन यहाँ पे 4 पर भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है और फिर शिकायत ये आती है कि बलूचिस्तान में इंसाफ नहीं है। तो आप नहीं समझते बलूचिस्तान के साथ एक जो हो रही नाइंसाफ़ियाँ, उनमें एक और इजाफा हो गया है? मैं समझता हूँ ये एक नाइंसाफी, इंसाफ की जगह पे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जहाँ पे लोग इंसाफ के लिए अदालतों में जाते हैं। हम जजेस के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि आप हमें जज दे दें, हमारे जजेस को आप रेगुलर कर दें। ये इंसाफ की जगह पे बैठ कर हमारे साथ नाइंसाफियाँ की जा रही हैं। तो बलूचिस्तान इससे पहले बहुत सारी महरूमियों का शिकार है, मजीद महरूमियों का शिकार हो जाएगा। बलूचिस्तान के वकला, बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान की सिविल सोसाइटी ने ये बात का हमेशा मुतालबा किया है। हमारे इस मुतालबे में गुज़श्ता दिनों सेनेट के अंदर भी ये बात उठी थी कि बलूचिस्तान में बेंचेस रेगुलर क्यों नहीं की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बलूचिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक अलमिया होगा अगर ये बेंच रेगुलर नहीं की जाएंगे। लेकिन हमारा वकला तहरीक ने ये फैसला किया है, मुल्की वकला जमायतों ने, जब तक बेंच सर्किट रेगुलर नहीं होंगे हम अपने जदोजहद को, हम अपने एजुटेशन को जारी और सारी रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिब बुलेदी एडवोकेट बलूचिस्तान बार एसोसिएशन में गुमा गपुत्रान कनक गुप्ता गोशी गुप्ता के बाद अलमी के जो डिस्ट्रिक्ट ईशानी जजेस बहाल कनक भी और ताकि इंसाफ अमल आसान भी थी, वरना ईद के जो शहर आयनी सर लोड भी बास कहते और ये इजार हम जत के दाँ के आयनी लूट मन्नग न बनती आयनी जो अदालती बाइकॉट है जो शना एक अमल सर स्टार्ट को था जहर शानी आ अमी वड़ा बर जाता रख भी इदा हाल दीमा बरी।